السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اور اللہ تو واقعات اچھا، تو بات یہ تھی کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اصلاح. ٹھیک ہے. اصلاح جو ہوتی ہے وہ میں دیکھیں، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. انگلش میں آپ کو بتاتے ہیں. ایوری ایکشن ہیز اے equal opposite reaction. Every action has a equal opposite reaction. ٹھیک ہے. ہر عمل کا ایک متضاد مساوی رد عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو اس کا رد عمل ہے. آپ نے حج کیا ہے تو اس کا رد عمل ہے. کوئی بندہ آپ کو حج سے روک سکتا ہے، یہ رد عمل ہوگا. آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس کا رد عمل ہے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں. سوچ کھولیں اپنی. یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہ ہے یہ کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. آپ جنت میں نہیں رہ رہے، یہ دنیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ سے جنت چھیننے والے بھی ہیں، آپ سے امال چھیننے والے سوچ بھی ہے. یہ نہیں کہ یہاں پہ جو سوچ ہے وہ آپ کا عقیدہ خراب کرنے والی سوچ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس دنیا پہ جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ کا ایمان خراب کرنے والی بھی ہے. آپ کا دین، آپ کا اہل بیت پہ شک پیدا کرنے والی سوچ بھی ہے. آپ کا قرآن پہ شک پیدا کرنے والی سوچ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کئی ایسی تھیوریز، آئیڈیالوجیز، فلسفیز اور نظریات ہیں جو آپ کے دین، آپ کی عبادات اور آپ کے عمل کو خراب کرنے کے لیے، آپ کو بے عمل بنانے کے لیے، آپ کو نظریات کو بدلنے کے لیے، آپ کا یعنی کہ جو زاویہ ہے، جو آپ کا ایمان ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے، آپ کے اصول دین کو خراب کرنے کے لیے، آپ کے فلو دین کو خراب کرنے کے لیے. تو کچھ سوچیں، کچھ زاویے، کچھ تھیوریز، کچھ آئیڈیالوجیز، کچھ فلسفیز، کچھ نظریات ہیں. جو نظریات کی ایک لڑائی ہو رہی ہے، ایک نظریات کا ٹکراؤ ہے، علمی ٹکراؤ. ہمارے پاس علمی ہے، انسانوں کا نہیں ہے. انسانوں کا نہیں، نظریات کا ہے. یہ انسانی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ نظریات ہیں. دو بھائی ہیں، ان کے نظریے الگ ہیں، ان کے مزاج الگ ہیں. ٹھیک ہے. دونوں بھائیوں کے نظریات الگ ہیں، عقائد الگ ہیں. ٹھیک ہے. علمی ٹکراؤ ہے، علمی. یہ دنیا میں ہے. معاشرے میں آپ دیکھیں، پورے معاشرے میں، اب دنیا میں اصلاح کیا ہے؟ اصلاح کس چیز کی ہے؟ کہ آپ ان نظریات سے بچیں اور ان نظریات کو اپنائیں جن پہ اللہ راضی ہے. اس سوچ کو اپنائیں جس پہ اللہ کی رضا ہے. تو یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں، جو تھیوریز اینڈ آئیڈیالوجیز ہیں، فلسفیز ہیں، نظریات جو ہیں، وہ پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ جیسے توحید ایک آئین ہے جو اللہ کا آئین ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک کانسیپٹ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، ہم نے. ٹھیک ہے. اور ایک توحید کا جو کانسیپٹ ہے اس کے خلاف وہ زمینی بھی ہے. اب یہ دیکھیں، کئی لوگ توحید کو نہیں مانتے. معاشرے میں آپ کھلی سوچ، اوپن ٹاک کر رہے ہیں نا، جنرل ٹاک، کھلی عدالت لگاتے ہیں، اوپن بڑی کچہری لگاتے ہیں الفاظ کی، علمی کچہری، بہت بڑی کچہری. ٹھیک ہے. اس میں ساری باتیں کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، مذہب، دین، یعنی کہ جو لا دینیت، قانون، لا قانونیت، عدل، ظلم. ٹھیک ہے. جہالت، علم، عقل، ناعقلی. ٹھیک ہے. شعور، لا شعور. ٹھیک ہے. دانائی، احمق پن. ٹھیک ہے. یہ ساری رائٹ اور لیفٹ کی چکر جو ہے، وہ ساری الٹ پلٹ جو باتیں ہیں یہ ساری کرتے ہیں. قرآن اس کی ضد، انکار. اہل بیت اس کی ضد، منکر. بزرگی سے انکار، اس کی ضد کیا ہے؟ قرآن کا جو منکر ہوگا، جو اہل بیت کا وہ جو منکر ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کیا پسند کرے گا؟ وہ یہ پسند کرے گا کہ لوگ میرے نیچے رہیں، میں اہل بیت کے نیچے نہیں رہوں گا. یہ اس کی سوچ ہے. یہ ایک تھیوری ہے، ایک آئیڈیالوجی، ایک فلسفی ہے.
तो ये थ्योरी सोचों का टकराव है, सोचों, इल्मी इल्मी इल्मी, ये किसी इंसान का, ये किसी ग्रोह का टकराव नहीं है, ठीक है। ये इल्मी है, ये इल्मी बातें हैं, सोच, थ्योरीज, आइडियोलॉजीज का मामला है, ये फिलॉसफीज है। ये सोच कहीं भी आ सकती है, ये इल्म है, ये अक्ल है। ये हर बंदे को अपॉर्चुनिटी है उस सोच से बचने की, उस सोच से बचने की, उस सोच को बचाने की। ये थ्योरीज है, आप मेरी बात समझे। ये एक नज़रिया है इंसान का, उस नज़रिए को लोग प्रमोट करते हैं। एक कुरान का जो आइन है, एक अहले बैत का जो आइन है, अल्लाह ताला का जो आइन है, उलमा और जाकिरीन और यानी कि जो अहलुल इल्म हैं, बड़े बड़े यानी कि जो जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं, जो औलिया हैं, वो कुरान और अहले बैत को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो वो अल्लाह का दीन है, कुरान और अहले बैत, ठीक है। तो जो यानी कि इनकी ज़िद को प्रमोट करते हैं वो और लोग हैं। वो थ्योरीज, आइडियोलॉजीज, फिलॉसफीज क्या हैं जो आपको कुरान और अहले बैत से दूर करती हैं, उनके मकासद क्या हैं ये भी जानें आप। तो ये यानी कि जो जो कुरान और अहले बैत है, इसका क्या मकसद है आपके बारे में, ये भी आप जानें, ये भी आप सवाल करें कि भाई हम कुरान अहले बैत के नज़रिए पे, उनके कुरान अहले बैत की बात पे चलते हैं तो हमारे क्या फ़ायदे हैं इसमें, और अगर हम अहले बैत की बात पे नहीं चलते तो इसके नुकसानात क्या हैं, ये भी आपको पूछना चाहिए। राइट और लेफ्ट ज़रूर, यानी कि हर अमल का एक रद्द अमल है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट है, ये तस्लीम करना चाहिए। यानी कि अगर अल्लाह, देखें अल्लाह है ना, तो उसकी तौहीद का इनकार भी है इस दुनिया में। अगर अल्लाह नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तौबा ना, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, तो ये इनकार क्यों है, ये पहला सवाल है कि भाई अल्लाह है तो इनकार है। हर तरीके से इनकार हो रहा है अल्लाह की तौहीद का, हर तरीके, हर हरबे से इनकार करने की कोशिश की जा रही है, हर हरबे से जुटलाया जा रहा है, हर हरबे से हक जुटलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी जिस उस फिल्म के डायरेक्टर को पता है कि है हमारे पास। नहीं समझे, नहीं समझे। ये जो थ्योरी जो क्रिएट जिसने की है, ये जो आइडियोलॉजी जिसने क्रिएट की है तौहीद के खिलाफ, ठीक है, उसको तो पता है ना कि अल्लाह है। ये भी तो सोचेगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो थ्योरी और आइडियोलॉजी फिलॉसफी है, ठीक है, जो जो सोच है, उनको पता है कि नबूवत है, इनकार ही इसलिए है भाई। उनके ऊपर इल्ज़ाम किस चीज़ की, इसलिए कि लोग नबूवत के पास ना जाएं, नबूवत से हिदायत ना लें, नबूवत के करीब ना जाएं, नबूवत के इनसे ना मिलें। ये तरीका है ना, सोच ये है। आइडियोलॉजी फिलॉसफी जो है वो क्या है, वो जो थ्योरी है वो ये है कि नबी पाक से दूर करना आपको, उम्मत को नबी, उम्मत के दिल में शक पैदा करना नबी के मुतल्लिक, उम्मत के दिल में गुमराही, गलत फहमी पैदा कर देना नबी के मुतल्लिक। ये एक सोच है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी किस लिए है, ये फिलॉसफी इसलिए है कि जो कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अल्लाह का कलाम है, उस पर अल्लाह राज़ी है, और उससे उम्मत को नाशना रखा जाए। थ्योरीज की मामलात हैं, और इनका इलाज भी थ्योरीज ही में है। इनका यानी कि नज़रियात हैं, तो नज़रियात का इलाज भी नज़रियात से ही है। जो अल्लाह का एक आइन है, जो अदालत है, जो कानून है, और उसमें अंदर ही है। तो यानी कि जो अब देखें कुरान की आयत है, ये एक अदल का, अदल की बात है, ठीक है। उसकी एक जिद है गैर आदिलाना। अब कोई बंदा बुरा काम करना चाहता है, उसके लिए भी उसके पास थ्योरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा शराब पी रहा था, तो दूसरे बंदे ने कहा भैया आप शराब क्यों पीते हैं, तो उसने कहा भाई मैं इसलिए पीता हूँ, मैं गम भुलाना चाहता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो मसला है, मुझे वही मसला है, मैं ये वो भुलाना चाहता हूँ। आप मेरी बात समझिए, ये एक उसके उस यानी कि उसके उसने शराब पीने के लिए वजूहात बनाई हुई, बुरा काम करने के लिए वजूहात बनाई हुई। हालांकि वो जानता है कि अल्लाह ने मना किया है, वो जानता है कि ये अल्लाह की ख्वाहिश है कि लोग ना पिए, ये अल्लाह का हुक्म भी है, ठीक है। तो वो जानता है, मगर अपनी ख्वाहिश के लिए उसने जो नज़रियात, जो उसकी सोच है, वो उसने बयान की दूसरे से। तो ये एक थ्योरी है, एक वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म कुरान है कि शराब तुम पे हराम है, ठीक है।
ایک طرف حکم قرآن ہے کہ شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، تو ایک طرف وہ نظریہ ہے، وہ سوچ ہے جو شراب پینے کے لیے انسان کو قائل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف یہ سوچ ہے کہ توحید کو مانو، ایک طرف وہ سوچ ہے کہ توحید تو ہے ہی نہیں، یہ چیز ہے جو کس طرف جانا ہے آپ نے؟ ایک طرف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی میری اطاعت کی، تو ایک طرف یہ نظریہ ہے کہ کوئی نبی یعنی کہ دنیا ہی دوزخ ہے دنیا ہی جنت ہے، یعنی کہ دین سے دین کی طرف نہیں جانا چاہیے، کلب برائی کی طرف جاؤ، یہ سوچ ہے نا، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے، یہ نظریات کی معاملات ہیں، اور یہ نظریات کی ہی اصل کھینچا تانی ہے کہ جو جس کا اچھا نظریہ، جو جس نظریے سے کسی کو جیسے قرآن نظریے سے اپنے 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 حقانیت سے اپنی سچائی سے دوسروں کو متاثر کر لیتا ہے قرآن، یا اس کے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی حقیقت سے، اپنی عدالت سے، اپنے انصاف سے یہ زمانے کو متاثر کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ جھوٹ سے متاثر ہوتے ہیں، گمراہی سے، جہالت سے متاثر ہوتے ہیں، وہ اس تھیوری کے ساتھ ہیں، وہ اس نظریے کے ساتھ ہے، آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، یہ اس سے متاثر ہے، تو یہ آئیڈیالوجیز ہیں، یہ تھیوریز ہیں، یہ فلاسفیز ہیں، اس کی ایک رائٹ معاملہ ہے اور ایک لیفٹ معاملہ ہے، تو یہ ہے کہ ایک عدل ہے اور اس کی ضد ظلم ہے، ٹھیک ہے، ایک قانون ہے اس کی ضد لا قانونیت ہے، ٹھیک ہے، ایک یعنی کہ اخلاق ہے اس کی ضد بد اخلاقی ہے، ایک خواہش نفس اللہ کی اطاعت ہے، خواہش الہی کی اطاعت ہے، ایک نفس اپنے نفس کی اطاعت ہے، نفس انسان کی، ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے رائٹ اور لیفٹ کے معاملات ہیں، جس میں یعنی کہ ایک کوئی عزت دار ہے اس کو اس کا حق بنتا ہے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، تو نہ دینا یہ ایک تھیوری ہے کہ بھائی ایک سوچ ہے، آپ کی کیا سوچ ہے؟ نہیں کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ان کو وہ پرانا بہت دعوت ہے، ٹھیک ہے، ایک عدل ہے کہ دینا چاہیے، ایک جسٹس ہے، نبی کی عزت ان کا حق ہے تو وہ دینا چاہیے، ایک نہ دینے کے لیے طریقہ ہے کیونکہ انہوں نے جی فرونیوں کا بندہ مارا تھا اس لیے نہیں دے، یہ ایک سوچ ہے، ہماری بات ہے نا، سوچ ہے نا یہ کہ انہوں نے فرعونیوں کا ایک بندہ مارا تھا، انہوں نے یعنی کہ فرعون کے لشکر کا بندہ مارا تھا، اس لیے ہم ان کو موسیٰ علیہ السلام کو فارض میں عزت نہیں دینا چاہتے، یہ ان کا ایک نظریہ ہے جس کے تحت انہوں نے نہیں دی فارض مثال کے طور، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی عزت ان کا حق ہے، یہ مومن پر حق بنتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی عزت، تعظیم، عقیدت، ان کا احترام دے، یہ حق بنتا ہے ہر نبی کا مومن پہ، ان کی امت پہ، اور رسول خدا کا امت محمد پہ، اور آل محمد کا امت محمد پہ حق بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ان کی عزت کریں، احترام کریں، یہ ان کا حق ہے، تو یعنی کہ ایک سوچ ہے نہ دینے کی، حق نہ دینے کی سوچ ہے ایک، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ حق جو ہے وہ یعنی کہ اہل بیت کو حق نہ دینے والی سوچ بھی ہے کہ نہیں دینا حق، بھائی کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ مولا علی نے جی اپنا بڑے عرب جو ہے بندے مارے تھے، تو وہ اللہ کے لیے مارے تھے نا، اللہ کے لیے انہوں نے قتل کیے تھے، تو یہ تو آپ اللہ سے جا کے پوچھیں، عرش الہی پہ آپ کرسی الہی سے آپ رابطہ کریں، تو یہ مولا علی نے تو اللہ کی رضا کے لیے مارے ہیں، تو یہ سوچ بھی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولا علی کے بارے میں یعنی کہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، جو ایک سوچ ہے تاکہ لوگ مولا علی کے پاس نہ بیٹھیں، مولا علی کے پاس نہ جائیں، مولا علی کے علم نہ سنیں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، تو یہ سوچ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک فلاسفی ہے، تھیوری ہے، اس پہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پہ یہ ہے کہ آپ کا جو چیز قرآن و اہل بیت سے ثابت ہے اس کو مانیں، اس پہ عمل کریں، اور جو عالم قرآن و اہل بیت سے آپ کو چیز بتاتا ہے، جو ذاکر، جو یعنی کہ علماء جتنے بھی ہیں ہمارے معتبر علماء ہیں جتنے بھی قابل احترام، جو بھی اچھا عالم اور بہتر آپ کو لگتے ہیں اچھے ہیں قرآن و اہل بیت سے، اچھا عالموں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ اب آپ کو بڑی بڑی ساری باتیں کھول نہیں سکتے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو عالم ہے نا وہ ان کا آپس میں اگر اختلاف ہے نا تو ہم اس کے اندر انٹرفیئرس نہیں کر سکتے فادر، یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، کیونکہ عالم نے دوسرے عالم سے علمی اختلاف کیا ہے، اس علمی لیول پہ جا کے، اس سٹینڈرڈ پہ جا کے جس سٹینڈرڈ پہ ہم نہیں ہیں، ہم زمین پہ کھڑے ہیں وہ پہاڑی پہ کھڑے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، تو اب ہم زمین سے اگر ان کی ایک بندے کہیں وہ ٹھیک ہے تو دوسرا کہے وہ ٹھیک ہے،
تو یہ نہیں کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، ضد زدی، تو یہ غلط ہو جاتا ہے، یہ ایک غیر عادلانہ سوچ ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن و اہل بیت کی ضد ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ نظری اس قرآن و اہل بیت کی جو ضد کی سوچ ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سوچوں کے معاملے ہیں، اصل آپ نے اچھا سوچنا ہے۔ تو یہ علماء کا ٹکراؤ جو، میں اس کے خلاف ہوں، علماء کا جو آپس کا ٹکراؤ ہے میں اس کے بالکل سخت کنڈیم کرتا ہوں اس سوچ کو۔ یہ سوچ ہے ایک، تو اس سوچ کو یعنی کہ ایک نظریہ ہے، تو یعنی کہ مثلا جو عالم قرآن و اہل بیت کے ساتھ سنسیئر ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو عالم قرآن و اہل بیت کی ضد کی جو تھیوری آئیڈیالوجی فلاسفی کو فالو کرتا ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ اور یعنی کہ جو عالم جو ذاکر حب عالم محمد میں ڈوبا ہوا ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کی ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ نہیں کہ یہ اصل فلاسفیز ہیں، اصل آئیڈیالوجیز ہیں، تھیوریز ہیں، نظریات کا معاملہ ہے، تو سوچوں کا معاملہ ہے، یہ انسانوں کا ٹکراؤ کوئی نہیں ہے۔ یہ سگی ماں بھی آپ سے الگ نظریہ رکھ سکتی ہے، سگا باپ آپ سے الگ سوچ رکھ سکتا ہے، ہر بندے کے پاس ایک آپشن ہے، ایک اپرچونٹی ہے، ایک اوپینین ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس نے اللہ کو فالو کرنا ہے، اس کے اپنا مان نام ہے، میں نے اللہ کو فالو کرنا ہے، میں نے اپنا اللہ کے آگے منہ دکھانا ہے، یہ میرا اپنا مان نام ہے، یہ میری قبر کا سوال ہے، ان کا اپنی قبر کا سوال ہے، ان کا اپنی قبر کا سوال ہے، ہر بندے کا ایک علیحدہ علیحدہ قبر کا سوال ہے، ہر بندہ ایک آزمائش میں ہے، ہر بندہ ایک کمرہ امتحان میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہودی بھی آزمائش میں ہے، میں بھی آزمائش میں ہوں، وہ بھی آزمائش میں ہے۔ تو یہ ایک سوچ ہے جو آپ نے پازیٹیو سوچ جو ہے، نظریات ہیں، ایک نیگیٹو نظریات ہیں جو انسان کو کاٹنے کی طرف ہیں، ایک پازیٹیو نظریات ہیں جو انسان کا کچھ بنانے کی طرف ہیں، ان کو اس کو کوئی موٹر سائیکل گفٹ دے دیں، اس کو کوئی یعنی کہ کوئی پیسے دے دیں، اس کی مدد کر دیں، اس کا مسئلے کا حل نکال دیں، اس کی فائدے، ایک انسان کے فوائد میں سوچ ہے، ایک انسان کے نقص نکالنے میں، اس کے فالٹ اور اس کی برائی نکالنے میں سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے چیز، تو یعنی کہ آپ نے کدھر جانا ہے یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، کہ آپ نے رائٹ کی طرف جانا ہے یا آپ نے لیفٹ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ عدالت سے کام لیں آپ، انصاف، خدا کی قسم آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے جب آپ عدالت سے کام لیں گے، جسٹس، عدالت، آپ قانون کا دامن جو ہے تھام کے رکھیں، شریعت، عدالت، جو چیز قرآن والے بیت سے ثابت ہے اس پہ اس کو آپ یاد رکھیں، اس پہ عمل کریں، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کبھی ذلیل نہیں ہونے لگے، کوئی آپ کو ذلیل کرے گا خود ذلیل ہو جائے گا، وہ خود پھنسے گا اللہ کی عدالت میں آپ، کیونکہ عدل آپ کا جو حق ہے اس پہ اللہ کا عدل جو ہے وہ ہے، اس پہ اگر کوئی ظلم غالب ہوگا، کتنے 2 سال غالب رہے گا، 4 سال غالب رہے گا فار ایگزامپل، آخر کار اس کو اللہ کی عدالت میں زیر کرنے کا، تو وہ آپ کا حق مل جانا ہے، کوئی گالی نکالتا ہے تو وہ اللہ کی عدالت میں آپ کو واپس مل جانی ہے ہر چیز، عزت، کوئی آپ کو برا کہتا ہے، یہ عدالت ہے، یہ جسٹس ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آئین کے مطابق رکھی۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، آپ اپنی سوچ کے ساتھ ہمیں ذرا اسمائل دیں، اچھے طریقے سے سوچیں، اور سب کے بہتری کے لیے سوچیں، پازیٹیو سوچ جو ہے اس کی طرف رہیں، اور مثبت سوچ کی طرف۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔